جو لوگ والدین کے نافرمان وہ ہوا میں اڑیں، چرخ میں جھولیں، کروڑوں اربوں میں کھیلیں، کبھی بھی دل کا سکون اور باطن کا قرار حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی سعادت کے نور سے محروم ہوتی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کوئی بہت صالح نیک پاکیزہ صفت ہوں، ماں باپ گناہ گار سے گناہ گار ہی کیوں نہ ہوں، ماں باپ کے قدموں تلے اولاد کی جنت رکھی گئی۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی توہین، ماں باپ کی گستاخی۔ مذہب کی کتابوں میں تو تاکید کی ہی گئی ہے والدین کی تکریم بجا لانے کی اور ان کی عزت افزائی سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹنے کی، لیکن جو ماہرین ہیں، جو دانشور ہیں، جو خوشگوار زندگی کے رہنما اصول بتاتے ہیں، ان سب نے بھی یہ کہا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھو گے تمہاری زندگی خوش خرم اور خوشحال رہے گی۔ تو ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا، ہمارا تو دین ہے۔ مغرب تو سال میں ایک دن مناتے ہیں نا، یہ فادر ڈے ہے اور یہ مدر ڈے ہے، ہمارا دن تو شروع ہی ماں کے قدموں سے ہوتا ہے۔ ہم تو رات جب باپ کی ٹانگیں دبائیں نا تو ہمیں خود چین کی نیند نہیں آتی، قرار کی نیند نہیں آتی۔ تو یہ سعادت ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، اور اگر کوئی ماں باپ کا بے ادب ہے تو وہ کبھی بھی سکون قلب نہیں پا سکتا، اور کبھی بھی اس کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی، اس کی خوشگوار زندگی ممکن ہی نہیں۔ ہمارے تو بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ ہر مطالبہ بچے کا پورا نہیں کرنا چاہیے، بچہ جو مانگے ماں باپ لا کے پیش کر دیں۔ کبھی حالات تلخ بھی آ جاتے ہیں، نہیں کریں گے تو پھر وہ بچہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، اس کی عادتیں بگڑ دے دو، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہ دو اس کو، تاکہ اس کو اس کا بھی ملکہ پیدا ہو کہ جو میرا مطالبہ ہے، جو میری آرزو ہے، کبھی اس کی تکمیل نہیں بھی ہوتی۔ تو زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ملتی ہیں اور آرزو کے باوجود کچھ چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ بچپن سے والدین اس کی ٹریننگ اس طرح سے کہ کچھ چیزیں اس کو باہم دیں، اور بعض کا میسر ہونے کے باوجود ان چیزوں سے بچے کو روک لیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ پختہ نہ ہو جائے کہ میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اس کو کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ اس لیے جب کوئی خواہش پوری نہ ہو، آرزو پوری نہ ہو، تمنا پوری نہ ہو، تو انسان بے چین ہو جائے، یہ کیسے نہیں، تو پھر وہ بے چینی اس کو کھا جائے گی۔ اقدار الہیہ پر رضا، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا مزاج، یہ اگر بندہ مومن کو نصیب ہو جاتا ہے، اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے، تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیست۔ اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ فرمایا گیا سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں، اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں۔ سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے۔ اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے، سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے۔ جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے۔ جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعہ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے۔ یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنیاں ہوں، یہ قبر میں روشنی لے کے جائے۔